بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ایک سچے عاشق رسول حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا۔ محترم دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہتر دور میرا دور ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا دور سب سے بہتر ہوگا اور اس کے بعد تابعین کا دور سب سے بہتر ہوگا اور تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور اس دنیا کا سب سے بہترین دور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیر التابعین یعنی تابعین میں سب سے بہترین تابعی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف اپنا رخ انور پھیر لیتے اور فرماتے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر ہوگا، اس کا درمیانہ قد اور رنگ اس کا کالا ہوگا، اس کے جسم پر ایک سفید داغ ہوگا، اس پر برس کا مرض ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مرض کو دور کر دے گا، تو اس کے سارے جسم سے برس کے داغ ختم ہو جائیں گے، بس ایک درہم کے برابر سفید برس کا داغ اس کے جسم پر موجود ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے آپ ان کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میرے صحابہ جب وہ آئے گا تو تم دونوں نے ان سے اپنی مغفرت کی اور میری امت کی مغفرت کی دعا ضرور کروانی ہے۔ محترم ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اویس کرنے کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر علی اویس نے ماں کی خدمت اس طرح سے کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر جب کوئی قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتے ہیں اور ان کی قسم کو پورا کرتے ہوئے ان کی بات کو پورا فرماتا ہے۔ اویس ان لوگوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس کرنی نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہ گئے۔ پھر آپ نے کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا کہ مراد قبیلے والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن قبیلے والے کھڑے رہو، تو مراد قبیلے والے بیٹھ کے صرف ایک آدمی بچا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرے بھائی کا بیٹا، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے اپنی نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا میں مزدور ہوں۔ اسے خبر نہیں تھی کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں،
تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس قرنی نے کہا کہ آپ کون ہیں اور میری پوچھ گچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں ہوں علی ابن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ تو سردار ہیں اور میں تو آپ لوگوں کا نوکر ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس قرنی کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب جنت کے جنتیوں کی قطار لگی ہوئی ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو جیسے ہی اویس کرنے کی باری آئے گی تو ان کو اللہ کے فرشتے روک لیں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اویس کرنی کو جنت میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ عز و جل، مجھے جنت میں جانے سے روکنے والی کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس قرنی اپنے پیچھے دیکھو۔ جب اویس قرنی پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ان کے پیچھے جہنمیوں کی ایک لمبی قطار ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے اویس، تو جدھر جدھر اشارہ کرتا جائے گا تیرے طفیل اور تیرے وسیلے سے میں ان تمام جہنمیوں کو بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ تیری ایک نیکی ہے یعنی ماں کی خدمت، اس نیکی نے مجھے اتنا خوش کیا ہے کہ میں تیرے وسیلے سے جہنمیوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے تجھے جنت کے دروازے پر روک کر کھڑا کیا ہوا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں امام طبری اور ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اجمعین لکھتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ امام ظاہری اور ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے روایت ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر امیر معاویہ کے لشکر سے ایک شخص نے بآواز بلند پوچھا کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں اویس قرنی موجود ہیں؟ تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ ہاں اویس قرنی موجود ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پہنچی ہے کہ اویس قرنی تابعین میں سے سب سے افضل تابعی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ امیر معاویہ کے لشکر کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک غلط روایت جو کہ بہت مشہور اور بہت قدیم ہے کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کی خبر جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے بھی ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت خود ہی شہید کر دیے۔ کسی بھی راوی نے اس روایت کو درست تسلیم نہیں کیا۔ دنیاوی کاموں میں حضرت اویس قرنی کو صرف اپنی ماں کی خدمت ہی ان کی سب سے بڑی مصروفیت تھی، اس کے علاوہ دنیا کے کسی کام میں بھی وہ دلچسپی نہ رکھتے تھے، اور ماں کی خدمت کی وجہ سے ہی وہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی حاضر نہ ہو سکے۔ دنیا سے اور شہرت سے اس قدر خائف تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حج کے موقع پر انہیں کہا کہ اب تمہارا کدھر جانے کا ارادہ ہے تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ملک شام جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں شام کے عامل کے نام کچھ لکھ دیتا ہوں، وہ وہاں تمہاری خدمت مدارت کر دے گا۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا امیر المومنین، میں عام مسلمانوں کے طبقے میں ہی راضی اور خوش رہنے والا انسان ہوں۔ ساری رات پلک سے پلک نہ ملتی تھی۔ اویس قرنی کا معمول یہ تھا کہ ایک شب قیام میں گزارتے، دوسری رکوع میں اور تیسری سجدے میں، اکثر رات کے ساتھ دن بھی عبادت میں ہی گزر جاتا۔ ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گیا، دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں۔ میں اس خیال سے کہ ان کی تسبیح و تحلیل میں حرج نہ ہو، اس سے
ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ظہر کی نماز تک برابر مشغول عبادت رہے، پھر ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک یہی حال رہا۔ میں نے خیال کیا کہ مغرب کے بعد شاید افطار کے لیے جائیں گے، لیکن وہ برابر عشاء تک مشغول رہے۔ پھر عشاء سے صبح تک یہی کیفیت برقرار رہی۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد کچھ نیند کا غلبہ ہوا، لیکن پھر فوراً ہی متنبہ ہو گئے اور دعا کی کہ خدایا، میں سونے والی آنکھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حال دیکھ کر میں نے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس قدر کافی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ افطار کے لیے کچھ میسر نہ آتا تو کھجور کی گٹھلیاں چن کر بیچتے اور ان کی قیمت سے قوت لا یاموت حاصل کرتے۔ اگر خشک خرما مل جاتا تو اس کو افطار کے لیے رکھ لیتے، اور اگر زیادہ مقدار میں مل جاتا تو گٹھلیاں بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دیتے تھے۔ محترم ساتھیوں، ماں کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی بدولت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقام حاصل کیا۔